اب یہ دنیا جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، معصوم سے پوچھا گیا مولا اس دنیا میں رہنے کے بعد بندہ چاہ کر بھی موت کے خوف کو ختم کیوں نہیں کر پاتا؟ یعنی لاکھ بندہ چاہے کہ یہ خوف ختم ہو جائے لیکن ختم ہی نہیں ہوتا۔ اچھا خاصا بندہ اچھے موڈ میں ہوتا ہے لیکن کسی نے موت کی بات چھیڑ دی تو لوگوں کے موڈ آف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا مولانا مجلسوں میں اتنا موت کا ذکر نہ کیا کریں، نا امیدی آ جاتی ہے۔ اسے غفلت کہتے ہیں۔ غفلت بندے کو خوش رکھتی ہے۔ مثلا خدا نخواستہ آپ کینسر کے مریض ہوں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ مریض ہوں، تو وہ جو پتہ کا نہ ہونا ہے وہ آپ کو خوشی دیتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں، اور اچانک ڈاکٹر نے بتا دیا کہ جناب کینسر ڈکلیئرڈ ہے اور پتہ نہیں کب دنیا سے جاؤ گے، تو وہ ساری خوشیاں مٹی میں مل جاتی ہیں۔ لیکن اس غفلت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ اس خوشی کا کوئی فائدہ نہیں، مرنا تو انسان نے ویسے ہی ہے۔ اب پتہ ہو موت آئے گی تو بہتر ہے یا پتہ نہ ہو بہتر ہے۔ کسی نے کہا کہ مولانا ہم جب نئے نئے گاڑی چلا رہے تھے تو گاڑی چلانا آتی نہیں تھی، اچانک سامنے سے ایک ٹرک آ گیا، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بریک کیسے لگانا ہے، گاڑی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ کہ نئے نئے ڈرائیور تھے تو ہم نے کیا کیا، آنکھیں بند کر دی اور ہینڈل سے ہاتھ چھڑوا دیے۔ اب اس نے جو آنکھیں بند کی تو یہ تھوڑا مطمئن ہو گیا۔ مطمئن کس اعتبار سے ہوا کہ آنکھیں بند ہیں، ٹرک نظر نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ ایکسیڈنٹ ویسے ہی ہونا ہے، آپ آنکھ بند کرو یا آنکھ کھلے رکھو۔ جس طرح کبوتر کا بلی شکار کرتی ہے تو کبوتر آنکھیں بند کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بلی کا شکار نہیں کروں گا، کیونکہ آنکھیں بند کرنے کے نتیجے میں اسے بلی نظر نہیں آتی۔ تو اگر زمانہ موت سے آنکھوں کو بند کر لے اور بند کرنے کے نتیجے میں یہ سوچے کہ موت آنی نہیں، یعنی موت نے تو ویسے ہی آنا ہے، عقل مندی یہ ہے کہ آنکھیں کھلی رہیں تاکہ خود موت کے استقبال میں جائے۔ فرق یہ ہوگا کہ موت بہتر آئے گی، بری نہیں آئے گی۔ آیت اللہ العظمیٰ کشمیری سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ ایک ہفتے کے بعد آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو بتائیے آپ اس ایک ہفتے میں کون سا کام انجام دیں گے؟ اب یہ بالکل ایسے ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے، خدا نخواستہ کہیں آپ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، 3 دن بعد ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اور خبر دینے والا پکا بندہ ہو کہ بھائی 6 دن یا 3 دن یا 4 دن کے بعد آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اب یقیناً آپ نے اپنے کل کے لیے کئی پلاننگز کی ہوں گی، کسی نے ہوٹل جانا ہے، کسی نے دوست سے ملنے جانا ہے، کسی نے بیوی کو شاپنگ پہ لے جانا ہے، کسی نے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جانا ہے۔ کتنی ہماری پلاننگز ہوتی ہیں، کسی نے میچ دیکھنے جانا ہے، کسی نے کہاں جانا ہے، اور اچانک پتہ چلا کہ آفٹر 3 ڈیز آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو پوچھا آغا کشمیری اگر علم ہو جائے کہ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ بتائیے ان 3 دنوں میں آپ کون سا کام انجام دیں گے؟ تو آپ یہی سوال اپنے آپ سے کریے کہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ 1 ہفتے کے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا تو کیا میری پلاننگ اس خبر سے پہلے جو تھی کیا خبر کے بعد بھی وہی رہے گی؟ یا جب مجھے پتہ چل گیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، اب شاید میں نے وہ دوستوں کی میٹنگ کینسل کر دی، شاپنگ کی میٹنگ کینسل کر دی، اب کیا کرنا ہے، شاید میں نماز کو وقت پہ پڑھنا شروع کر دوں، تہجد کا اس 1 ہفتے میں پابند ہو جاؤں، جنس کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں معافیاں مانگنا شروع کر دوں، صلہ رحمی کرنا شروع کر دوں، رجب کا مہینہ ہے روزے رکھنا شروع کر دوں۔ جس طرح ہم میں سے اکثر لوگ جب حج پہ جاتے ہیں تو سب کو ایک واٹس ایپ پہ زحمت کر کے ایک میسج لکھتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی ہو تو ہمیں معاف کریے گا کیونکہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، جناب آپ حج پہ جا رہے ہو تو کیا ہم پر احسان کر رہے ہو؟ کیا یہ معافی کی بات کربلا جانے سے پہلے ہمیں یاد کیوں آتی ہے؟ حج پہ جانے سے ہمیں کیوں یاد آتی ہے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیں، اور جناب نے اگر رپلائی میں لکھ دیا میں معاف نہیں کرتا تو کیا آپ اپنا حج کینسل کر دو گے؟ اگر مجھے خبر ملے کہ 3 دن کے بعد میں دنیا سے جانے والا ہوں، کیا میں اپنے سارے پلانز کینسل نہیں کروں گا؟
وہ اپنی میٹنگز کینسل نہیں کروں گا، وہ پابندی کے ساتھ جو ڈرامے دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں کیا ان کو کینسل نہیں کر دوں گا کہ نہیں بھائی 3 دن زندہ ہوں، اب یہ اچھائیاں کروں، اب یہ کام کروں؟ یہ میرا عالم ہے۔ لیکن جب آغا کشمیری سے پوچھا گیا قبلہ یہ بتائیے کہ اگر علم ہو جائے زندگی کا 1 ہفتہ باقی ہے اور اس کے 8ویں دن آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کون سا عمل اور کون سا کام ہے جو انجام دیں گے؟ بڑے اطمینان سے آغا کشمیری نے کہا کہ میرے لال میں وہی کروں گا جو آج تک کرتا ہوا آیا ہوں۔ مومن کی روٹین میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا، یہ زندگی ایسے گزارتا ہے کہ اگر 1 سیکنڈ کے بعد بھی خبر ملے کہ تم نے مر جانا ہے، یہ موت کے لیے کیا رہتا ہے؟ تیار رہتا ہے۔ جس طرح ایک مومن نے کہا کہ مولانا بس کوئی مخیر بندہ ڈھونڈ لیں کربلا کی زیارت کے لیے۔ ہم نے کہا کب بتائیں؟ کب بس بیگ میں نے تیار کر کے رکھا ہے، خبر دیں گے میں گھر سے بیگ اٹھا کے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مومن کا عالم ہوتا ہے، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو۔ فرمایا یہ انتظار نہیں کرتا، ہمیشہ موت کے لیے کیا رہتا ہے؟ تیار رہتا ہے۔ لیکن سبب خوف کیا ہے؟ انسان اس موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ 2 طرح کے خوف ہیں، ایک خوف مقدس ہے جو اچھا خوف ہے، اور ایک خوف جہالت ہے جو جہالت کی وجہ سے آتا ہے۔ جیسے بچہ دوائی سے ڈرتا ہے کیونکہ بچہ جاہل ہے، اسے نہیں پتا کہ دوا ہے تو کڑوی لیکن اس کا فائدہ کیا ہے۔ لیکن یہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے اور اسے پتا چلے کہ دوا تو کڑوی ہے لیکن مجھے طاقت دے گی، تو یہ کبھی اس دوا سے ڈرے گا نہیں۔ سوئی لگتی ہے تو بچپن میں ہر بچہ ڈرتا ہے، لاکھ سمجھاؤ کہ بیٹا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن ڈرتا ہے کیونکہ وہ جاہل ہے، اور اس جہالت نے اس کے وجود میں کیا پیدا کیا ہے؟ خوف پیدا کیا ہے۔ جب بندہ حقیقت موت سے جاہل ہو تو اس کے وجود میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ گاڑی چلاؤ اور آپ کو روڈ کا پتہ نہ ہو، بالکل پہلی مرتبہ بندہ ایک روڈ پہ جا رہا ہے اور پتہ ہی نہیں کہ راستہ کہاں ختم ہو رہا ہے، راستے میں کھڈے کتنے، پریشانیاں کیا ہیں، تو بندہ وہ ڈرائیور بھی جو ماہر ڈرائیور ہے لیکن اس روڈ پہ گاڑی چلاتے ہوئے کیا ہوگا؟ خوف زدہ ہو جائے گا کیونکہ جاہل ہے، اسے پتہ نہیں۔ لیکن جو ایک مرتبہ اس راستے سے جا چکا ہے، جسے علم ہے، جسے خبر ہے کہ یہ راستہ بہتر ہے، جسے یہ علم ہے کہ علی کے شیعوں کے لیے راستہ صاف ہے، وہ بندہ پھر موت سے کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک چاہنے والے کے سرانے پر گئے، جوان تھا، سکرات کا وقت تھا، لیکن امام نے کیا دیکھا؟ پورا وجود اس کا کانپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے حسن ابن علی مجھے موت سے خوف آ رہا ہے، حسن ابن علی مجھے موت سے۔ اب امام سرانے ہے لیکن بندہ موت سے ڈر رہا ہے کہ مولا اس موت سے بڑا خوف آ رہا ہے۔ اب امام کو پتا تھا اس کے اندر ایک جہالت ہے، جس جہالت کی وجہ سے یہ جوان موت سے خوف زدہ ہے۔ امام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ امام نے کہا یہ بتا، اگر تیرے بدن پر زخم ہو، تیرے بدن پر گندگی ہو اور ان زخموں نے تیرے وجود کو ایک تکلیف میں جکڑ دیا ہو، اور تجھے پتا چلے ایک حمام ہے، ایک بات ہے جہاں نہانے کے بعد یہ ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، جہاں نہانے کے بعد بدن کی گندگیاں اتر جائیں گی، جہاں نہانے کے بعد ان سارے زخموں میں شفا آ جائے گی، تو امام نے کہا اس بات میں نہانے سے ڈرو گے یا شوق و اشتیاق کے ساتھ جاؤ گے نہانے کے لیے؟ یہ بستر پہ لیٹا ہوا سکرات کا مریض کہنے لگا مولا شوق و اشتیاق سے جاؤں گا تاکہ وہ گندگیاں جلی جائیں، تاکہ وہ تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ امام فرماتے موت مومن کے لیے وہی حمام ہے۔